اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 53۔ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا۔ ترجمہ: کیا ان کا سلطنت میں کچھ حصہ ہے؟ اگر ایسا ہو تو یہ بخل کے باعث لوگوں کو تل برابر بھی کوئی چیز نہیں دیں گے۔ جہاں یہود کی ایک اور مشہور صفت بخل کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر ان کے پاس کسی ملک کی حکومت ہو تو بھی یہ کسی کو پھوٹی کوڑی نہیں دیں گے۔ ان کے دل تو اتنے چھوٹے ہیں کہ ان سے حق کا اعتراف تک نہیں ہو سکتا، اور یہ فیصلہ کرنے چلے ہیں کہ کون ہدایت پر ہے اور کون نہیں۔ اور یہ مشرکین مکہ کو توحید پرستوں سے بہتر قرار دے رہے ہیں۔ دیکھیں، پچھلی آیت میں یہود کی جہالت بیان کی گئی تھی کہ وہ بتوں کی پوجا کو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر ترجیح دیتے ہیں، تو اس آیت میں ان کے بخل اور حسد کو بیان کیا گیا ہے۔ بخل تو یہ ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے کسی کو دی ہو، دوسروں سے اسے روک لینا کہ کہیں دوسروں کو نہ یہ نعمت مل جائے، اور حسد یہ ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو دی ہے اس پہ جلے بھنے اور آرزو کرے کہ اس سے چھن جائے، پھر خواہ وہ مجھے ملے یا نہ ملے۔ پس حسد اور بخل دونوں میں یہ بات قدرے مشترک ہے کہ دونوں سے نعمت کو روکنا اور یہ گوارا نہ کرنا کہ اپنی ذات کے سوا دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ اور یہود میں یہ دونوں صفتیں اتم اور مکمل طور پر پائی جاتی ہیں۔ قرآن نے بتا دیا کہ یہ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، اور ان کے بخل کا یہ حال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ملک اور سلطنت میں ان کو کچھ اختیار ہوتا تو کسی کو تل برابر بھی نہ دیتے۔ اور نکیرہ دراصل اس نقطے کو کہتے ہیں جو گٹلی کی پشت پر ہوتا ہے، اور یہ قلت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایمان والے لوگ یہود ہو گئے، عیسائی ہو گئے، یا پھر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ، جن کے بارے میں آیت نمبر 51 میں ہم نے پڑھا تھا، ان کو کتاب میں سے حصہ دیا گیا۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں، وہ غیر اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ کوئی اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی بتوں کو پوج رہا ہے، کوئی قبروں کو سجدہ کرتا ہے، کوئی بدشگونی اور فالگیری کے کاموں میں لگا ہوا ہے، کوئی ہارس ٹریڈنگ یا قسمت کا حال معلوم کرنے میں لگا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کفار کو زیادہ ہدایت یافتہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو ان پہ آیت نمبر 52 میں ان لوگوں پہ لعنت کی ہے۔ پھر ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ کوئی ان کا مددگار نہیں آئے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اس ایٹیٹیوڈ کے اوپر یہ سوال ریز کر رہے ہیں کہ آخر یہ اس طرح کا رویہ کیوں دکھا رہے ہیں؟ کیا ان کا کوئی اقتدار میں حصہ ہے، یا حکومت کے اندر ان کا کوئی حصہ ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو دنیا کو چلا رہے ہیں، کیا اس میں یہ شامل ہیں جو اس قدر جبت اور طاغوت میں پڑ گئے ہیں، اپنے آپ کو بہت اعلیٰ چیز سمجھ رہے ہیں، جو مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، زیادہ بہتر اور برتر سمجھ رہے ہیں، ان کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں؟ ان کی کنجوسی اور بخل کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو اگر اقتدار میں حصہ دیا بھی جائے تو یہ لوگوں کو ایک نکیرہ یعنی ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ دیکھیں، یہ ساری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک تمام انسانوں میں، حشرات، جانوروں اور پرندوں اور جنات، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، اور کروڑوں سالوں سے دیے جا رہا ہے۔ ایک تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوئی، اور جو کچھ بھی جس چیز کی دعا کر رہا ہے اس کو مل رہا ہے۔ لیکن یہ لوگ ان کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اصل میں یہ بیسیکلی بہت چھوٹی ذہنیت کے لوگ ہیں، اور ان کی چھوٹی ذہنیت ان کی کنجوسی اور بخل میں بھی نظر آتی ہے۔ دیکھیں، یہ پچھلی 3-4 آیتیں آپس میں لنک ہے، اور یہ ان کی کنجوسی اور بخل کو ڈسکرائب کر رہی ہیں۔ وہ جو دنیا میں حق کے راستے کو سنسیریٹی کے
ساتھ فالو کرنے کی بجائے ان میں غلط عقائد ڈالتے ہیں، ان کو گڈمٹ کرتے ہیں، ان میں اپنی من گھڑت چیزیں ایڈ کرتے ہیں اور اپنے کو بہت زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخل، کنجوسی اور حسد سے بچائے، غلط عقائدوں سے دور کر دے اور انہیں راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔